جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ امور ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے جائز ہیں، اس سے نہ تو روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ فاسد ہوتا ہے۔ ہم نے تو ان چیزوں کو جان لیا کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے بیان کیا کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پیٹ کے اندر جائے اور وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا کھانے پینے کے قائم مقام ہو تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنے سر پر پانی ڈالتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس سے نہ تو روزہ باطل ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں رات میں کھاتا پیتا اور جمع کرتا ہے تو اس سے نہ تو روزہ باطل ہوتا نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کھانا کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس سے نہ تو روزہ باطل ہوتا نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں صبح کرتا ہے، یعنی فجر کی اذان ہو گئی اور وہ حالت جنابت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں غسل نہیں کیا، تو پھر اس کا روزہ صحیح اور درست ہوتا ہے، البتہ نماز کے لیے اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دن میں نہانے سے نہ تو روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے نہ تو روزہ باطل ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے برش اور منجن کرنے سے شرط یہ ہے کہ حلق کے نیچے نہ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آنکھ میں آئی ڈراپ ڈالنے سے، دوا ڈالنے سے بھی نہ تو روزہ باطل ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سرما لگانے سے، سرما لگانے کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں کہ سرما لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ساری حدیثیں اس بارے میں صحیح نہیں ہیں، ضعیف حدیثیں۔ اسی طرح سے رات یا دن میں سفر کرنے سے نہ تو روزہ باطل ہوتا ہے نہ تو مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مکمل وضو کرنے سے نہ تو روزہ باطل ہوتا ہے نہ تو مکروہ ہوتا ہے، الا یہ کہ کلی کرنے میں اور ناک صاف کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ حلق کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے اور ناک کے ذریعے سے ہی کھانے پینے کی چیزیں اندر جاتی ہیں، اور مبالغہ کرنے کی حالت میں ڈر ہے کہ کہیں اس کے حلق کے اندر پانی نہ چلا جائے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح سے کان کے اندر دوا ڈالنے سے یا کان کے اندر پانی چلا جانے سے یا کان کو صاف کرنے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جلد کے اندر، جلد پر کوئی زخم لگ جانے سے یا انجیکشن لینے سے یا مرہم لگانے سے یا کریم لگانے سے یا بینڈیج اس پہ لگانے سے نہ تو روزہ فاسد ہوتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ضرورت کے بقدر یا ضرورت کے وقت کھانے کا ذائقہ زبان پر لینے سے اور پھر اس کو باہر نکالنے سے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علاج کے لیے جیسے کسی کو بخار ہے یا کسی کو سر درد ہے یا بدن درد ہے، اس کے لیے انجیکشن لینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شرمگاہ کے راستے سے جیسے سپوسٹری وغیرہ یوز کیا جاتا ہے، اس کو بھی استعمال کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے معاصرین اہل علم نے بیان کیا ہے کہ استھما جو ایک بیماری ہے، سانس کی بیماری، اس کا اسپرے لینے سے یا نزل اسپرے لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اہم بات کہ کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے دوستو، سگریٹ پینا پہلی بات تو حرام ہے، اور آدمی رمضان میں روزے کی حالت میں کیوں سگریٹ پی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں، سگریٹ پینے سے اور سگریٹ کا دھواں منہ کے اندر جانے سے روزہ باطل اور فاسد ہو جاتا ہے۔